And now I am going to enter and make my vlog on new successful story, Center for Computational Material Science, University of Malakand. Peculiarity یہ ہے کہ یہاں more or less صبح 2-3 بجے تک ریسرچرز بیٹھے ہوتے ہیں. دن کو تو ہے. سو اٹ گیو 3-4 امپریشنس. ایک تو یہ ہے کہ یہ امپریشن کہ اس ملک میں کام نہیں ہوتا، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، اور یہ سینٹر ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے. سو آئی گیو یو آل اورینٹیشن اباؤٹ دیٹ، اور ملاتا ہوں میں جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو پاکستان کے فاسٹسٹ کمپیوٹرز، ادر دین دا فیکٹ کہ وہ ایکسپینسو بھی ہے. اور یہ یو پی ایس ہے، یہ ان کمپیوٹر کے یو پی ایس ہے. سپر کمپیوٹر سپر کمپیوٹر. السلام علیکم. جی بیٹا، یہ آئی ایم پولیٹیکل سائنٹسٹ، تو زیادہ تو مجھے کمپیوٹر کا نالج اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہ پاکستان کا فاسٹسٹ کمپیوٹر ہے. ایم اے رائٹ؟ جی سر، جی سر. یہ تو اس کے بارے میں میرے ویورز کو تھوڑا بتائیں. جی سر. بالکل سر، بالکل یہ پاکستان کا سب سے فاسٹسٹ اور مطلب سپر کمپیوٹر ہے. اصل میں جو سر ہم جو یہ مٹیریل پر سیمولیشنس کا کام کرتے ہیں تو یہ عام کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ کمپیوٹر کلسٹر بنایا ہے. یہ ٹوٹل 27 نوڈز ہیں، اور اس ہر ایک نوڈ میں 1 TB SSD لگی ہوئی ہے، 128 GB اس میں ریم لگا ہوا ہے، اور اس کا یہ ایک ہیڈ نوڈ ہے، اور باقی جو ہے یہ ورکنگ نوڈ پر کام. اور آپ یہاں ریسرچر ہیں؟ ہاں بالکل، میں یہاں PhD اسکالر ہوں کیمسٹری میں، اور میں بیٹس مٹیریل پر کام کرتا ہوں، اور یہ کمپیوٹر میں بیٹ سیمولیشن کے لیے استعمال. رائٹ. اور میں نے سنا یہ کمپیوٹر بڑے نایاب ہیں پاکستان میں. بالکل. کہاں کہاں ہیں؟ یہ پاکستان میں نسٹ میں ہے، نسٹ میں JK میں ہے، لیکن سب سے لیٹسٹ کمپیوٹر اور سب سے مطلب ایکسپینسو جو ہے ہمارے پاس ملاکنڈ یونیورسٹی ہے. اور تو یہ کیسے آپ لوگوں نے خریدا؟ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ بالکل یہ پروفیسر افتخار احمد صاحب کا پروجیکٹ ہے، GC کا، ہائر ایجوکیشن. افتخار صاحب جو گومل کے VC تھے. جی. ایک پروجیکٹ ہے NRBU پروجیکٹ، اس میں اس نے 2018 میں اس کو خریدا ہے، اور اس کا قیمت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جسٹ یہ جو ایک کمپیوٹر ہے ابھی لیٹسٹ، یہ 2023 میں ابھی ہم نے انسٹال کیا ہے، اور اس کی قیمت 64 لاکھ روپے ہے. 64 لاکھ؟ یہ اوپر والے کی؟ یہ اوپر، یہ صرف یہ ایک کی 64 لاکھ روپے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام؟ میں ڈاکٹر عماد خان. اور آپ یہاں کیا ہیں؟ جی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں، اور یہاں سینٹر میں بھی ریسرچ کرتا ہوں. میرے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں. تو یہ جو ریسرچ آپ کراتے ہیں اوپن ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ اوپن ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں پشاور یونیورسٹی سے، اسلامک کالج یونیورسٹی سے، عبدالخان یونیورسٹی، سب کچھ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اور پختونخوا میں ایسا کمپیوٹر جس کے علاوہ اور نہیں ہے؟ اس طرح کا اسپیسیفائڈ نہیں ہے. پبلک یونیورسٹی میں نہیں میں ہے، لیکن اس طرح کا ایفیشینٹ اور جو کام اورینٹیڈ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اور پرپز کے لیے ہے. تو یہ اس طرح سے یونیک جو فیسلٹی ہے پاکستان میں. اور اس کا ٹیکنیکل نام کیا ہے میرے ویورز کے لیے؟ سپر کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں، منی سپر کمپیوٹر یا کلسٹر کہہ سکتے ہیں، اس کے یہ اس طرح کے نام ہے اس کے. تو اب تو خیر رات کے 10 بجنے والے ہیں. میں نے سنا یہ مور اور لیس 24 گھنٹے لگا رہتے ہیں. بالکل جی، 24 گھنٹے اور پورا مہینہ پورے سال بند رہتا ہے سوائے عیدین کے. چونکہ اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں، پروفیسر آتے ہیں دن کو رات کو، تو یہ دن رات لیب آپ کو کھلی ملے گی. یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، لوگ کام کرتے ہیں. اور یہاں بڑی ٹھنڈ ہے. باہر تو گرمی ہے، تو مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ نے یہاں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے نا یہ بہت ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں، تو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یا پیچھے 2-4 ٹن کے بڑے بڑے AC ہم نے لگائے ہیں تاکہ یہ. اور یہ کیبنز بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے جس ہر
रिसर्चर को एक प्राइवेसी का माहौल मिला है और ये कैबिन किसी एक की मलकियत नहीं है. जो रिसर्चर यहाँ आएगा विल वर्क है. ये आपका कैबिन है यस सर. और आप यहाँ रिसर्च करने आए हैं. यस सर. तो ये जो मुझे बताया गया कि बड़े पावरफुल, तो उसका क्या ये उसी से कनेक्ट हैं ये? यस सर, हम एक्चुअली DFT कैलकुलेशन के थ्रू मटेरियल डिज़ाइन करते हैं और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं. तो वो जो है वो आम किस्म के सिस्टम से नहीं चल सकते, नहीं रन हो सकते. तो हम वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू करते हैं और ये हम यहाँ से वहाँ तक नेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं. और आपका गुड नेम? माय नेम इज़ जाकिर जमान एंड आई एम तो अभी तो रात है, 10 बजे हैं, तो ये रात को कैसे आप? एक्चुअली रात के वक्त सन्नाटा होता है, खामोशी से हम बिजी होते हैं. तो इस टाइम हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और अच्छी तरह बिल्कुल फोकस के साथ. के वक्त मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते हैं और ये सिस्टम सारा बिजी होता है, तो इसलिए हम रात के वक्त थोड़ा रश कम होता है. हम अपना कैलकुलेशन जो है और स्टडी वगैरह बिल्कुल आसानी से और जी. तो आप यहाँ बैठ जाए, डोंट नीड टू स्टैंड. जी, आप यहाँ रिसर्चर हैं? जी, मैं रिसर्चर हूँ. हाँ. मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है. मैं PhD स्कॉलर हूँ यहाँ पे ओपिनियन बेस. अब बैठ जाए आप. जी जी, अब बताएं. मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है. मैं PhD स्कॉलर हूँ. प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद के ज़रिए निगरानी में PhD कर रहा हूँ. मेरा जो टॉपिक है PhD का वो फायरिंग करता हूँ बेस जो है ना. तो अब तो बेटा रात का टाइम है, तो ये सर असल में मेरा शेड्यूल का नंबर जो है ना वो अभी आया है. आया. मैं सुबह के 2 बजे तक. तो यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से रिसर्चर्स आते हैं. यहाँ ये तो आप किस पे रिसर्च कर रहे हैं? मेरा जो है ना वो मैग्नीशियम आयन बैटरी जो है ना मेरा उस पर रिसर्च है. उसमें कैथोड मटेरियल जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें. All busy in their work. आप किस डिपार्टमेंट के हैं? माय नेम इज़ ताहिर. मैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं डॉक्टर इमाद खान के सुपरविजन में जो है अपना काम यहाँ कर रहा हूँ, रिसर्च वर्क. तो ये सारे कनेक्टेड हैं सुपर कंप्यूटर से? हाँ, सब जो कंप्यूटर है एक्चुअली जो हमारा जो कैलकुलेशन है वो उसी से कनेक्ट है. तो उसी से है. तो घर में बैठ के ये नहीं हो सकता? हाँ, घर में बैठ के. तो एक्चुअली इधर एक माहौल है, तो इसी माहौल के अंदर जो है हम अपना काम जो है वो जाए. And now I am in the office of जो हेड है डॉक्टर इफ्तिखार. इफ्तिखार साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी तो VCC खत्म हो गई, अब नो यू हैव बिकम हेड रिसर्चर. बट वन थिंग इज गुड, मैंने देखा कि सब बिजी हैं और एक दुनिया आबाद की है. तो ये इफ्तिखार साहब, ये जो सुपर कंप्यूटर है, जो मैं तो अब ज़ाहिर है इतना नहीं समझ रहा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इसका क्या कोई ख़ास पिकुलरिटी है जी? अब आपके रिसर्चर्स लगे हुए हैं और सुना यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से लोग आते हैं जी. सर, ऐसा है कि इनिशियली जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर का आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी जो थी वो इतनी तेज़ नहीं थी. वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी कम्प्लेक्स होते गए. तो जब प्रॉब्लम्स कम्प्लेक्स होते गए तो उसके साथ साथ हमें प्रोसेसिंग स्पीड फिर बढ़ाना पड़ा वक्त के साथ साथ. और अब इस वक्त जो है हम वहाँ खड़े हैं कि सुपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के बगैर बहुत सारे प्रॉब्लम साइंस में, इंजीनियरिंग में और इवन सोशल साइंसेज में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते. तो बल्कि अब मैं सर बता दूँ कि हम सुपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से आगे जा रहे हैं और दुनिया इस वक्त क्वांटम कंप्यूटर के पीछे लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमारे एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर. तो क्वांटम पाकिस्तान में है, आपके पास हैं या? सर, क्वांटम कंप्यूटर जो है इनिशियल स्टेज में है, ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, दुनिया में उसमें काम भी हो रहा है. वो सेल में भी आपको मिलते हैं उसकी, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो है ना, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बात है. मतलब ये है कि उसकी अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे बताई गई कि यहाँ सारे पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों से रिसर्चर आते हैं. तो मतलब है सवाए जिक के गुलाम इसाक
خان انسٹیٹیوٹ کے علاوہ باقی نہیں ہے کہاں یہاں؟ سر دیکھیں کہ اس میں صرف خیبر پختونخوا نہیں ہے، اس میں پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں، اس میں سندھ سے بھی آتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے آتے ہیں، اٹامک انرجی کے لوگ آتے ہیں، NAD کے لوگ آئے ہیں، ان کو بھی ہم نے ٹرین کیا ہے. تو یہ کریڈٹ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کو جاتا ہے؟ یہ کریڈٹ جو ہے اس کو جاتا ہے. تھوڑا سا میں سر اس کے بیک گراؤنڈ کو بتا دوں کہ میرا MPhil کا کام پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر ناظمہ اکرام کے ساتھ کمپیوٹیشنل پر تھا. یہ بات میں کرتا ہوں 1997 کی. پھر اس کے بعد میں امریکہ گیا تو امریکہ میں بھی میرا PhD کا کام جو تھا وہ کمپیوٹیشنل پر تھا. 2006 میں میری PhD تھی. پاکستان واپس آیا تو میری ایک خواہش تھی کہ یہ جو کمپیوٹیشنل اس دنیا میں جو اس کا کریز ہے تو وہ کریز پاکستان میں لانا چاہ رہا تھا. اور اس کے لیے پھر میں نے جو ہے پھر یہاں پر آ کر اپنے جیب سے ہزارہ یونیورسٹی میں، یہ 2009 کی بات ہے، اپنے جیب سے میں نے پینٹیم 4 کمپیوٹر سے کام شروع کیا تھا. پینٹیم 4 کمپیوٹر سے کام شروع کیا، اس کو میں مطلب یہ ہے آگے بڑھاتا گیا، کنسسٹنٹ رہا ہوں سر. کریڈٹ ٹو یو اینڈ انسٹیٹیوشن. تو میں یہ آخر میں کہ ایسے یہ جو کوانٹم ہے یا یہ کمپیوٹر ان کی ضرورت ہے، گورنمنٹ شوڈ بائی دیم. سر کوانٹم کمپیوٹر اس وقت دنیا کی ضرورت ہے، اور کوانٹم کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیکسٹ جنریشن ریولوشن. دیکھیں یہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹر ہے، جس طرح اس نے ایک انقلاب لایا، کوانٹم کمپیوٹر آئے گا تو وہ بھی انقلاب لائے گا. لوگ ایک اور ایرا میں انٹر ہو جائیں گے. کوانٹم مطلب آپ نے بھی اسرٹیولی کہا کوانٹم، اور آپ کے ریسرچرز نے تو کوانٹم کمپیوٹر کی بہت بڑی ضرورت ہے نیشن بلڈنگ میں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں. سر ایسا ہے کہ دیکھیں کہ کوانٹم کے بغیر ہم آگے جا نہیں سکتے. ہمیں دیکھیں کہ پچھلا جو ریولوشن تھا کمپیوٹر کا، اس میں ہم بہت پیچھے رہے ہیں. اب اگلے ریولوشن کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. 2025 کو UN نے ڈکلیئر کیا انٹرنیشنل ایئر آف کوانٹم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب دیکھیں ہمیں 2025 کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس تو یہ کوئی HC بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہے؟ کوئی گورنمنٹ اب خیبر پختونخوا جو آپ کا چیف منسٹر ہے علی امین کہ ہم ترقی لانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے یہ؟ سر دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں جو کوانٹم کی پاپولرائزیشن ہے یا کوانٹم کے لیے جتنی جدوجہد ہے، اس کو میں اپنی مدد آپ کر رہا ہوں. اور اس میں میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ریولوشن تھا اس میں ہم پیچھے رہے ہیں. اب کوانٹم کے ریولوشن میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا. اور کوانٹم کے ریولوشن میں ہمارے فزکس اور کمپیوٹر سائنس دونوں نے مل کے کام کرنا ہے. اور اس میں باقی جو میٹیریل کے سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی انوالو کرنا ہے. ایک بات میں بتا دوں کہ میں خود شاید جو ہے اس میں اتنا اپنا کردار ادا نہیں کر سکوں گا، لیکن میرا کردار یہ ہوگا کہ میں پرووائڈ کروں انوائرمنٹ کو، میں بچوں کو ٹرین کروں اور ان کو میں بتاؤں، ان کو میں اس نہج پر لاؤں کہ وہ انوالو ہو جائے. تھینک یو افتخار صاحب. بڑی ایک نئی دنیا میں نے آج دیکھی. ویسے تو میں یونیورسٹیز کو وزٹ کرتا ہوں اور ویلاگ بناتا ہوں، لیکن یہ آج کا جو آپ کا یہ جو سینٹر ہے، اللہ کرے کہ ایسے سینٹر اور بنے اور پاکستان ترقی کرے. تھینک یو. بہت شکریہ سر.